جب ہلے گے کل ایمان بنے گا نیا پاکستان. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنے گا نیا پاکستان. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرے ملتان کے شہریوں، آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ گرمی کے باوجود اس شاندار استقبال کا آپ کا شکریہ. میں آج صرف ایک بائی الیکشن کے لیے جلسہ کرنے نہیں آیا، عبد الجبار کے لیے صرف ان کے الیکشن کے لیے جلسہ کرنے نہیں آیا. میں آپ سب کو یہ یاد دلانے آیا ہوں کہ یہ مقابلہ ہے دو سوچوں کا، دو نظریوں کا. ایک نظریہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں نیا پاکستان، اور دوسری طرف جو ابھی شاہ محمود قریشی نے آپ کو کہا کہ 1970 سے باریاں لے رہے ہیں دو جماعتیں، باریاں لیتے ہیں، وعدے کرتے ہیں، قوم پیچھے جا رہی ہے، قوم غریب ہو رہی ہے. لیکن جو لوگ باریاں لے رہے ہیں ان کے بینک اکاؤنٹ بھی بڑھ رہے ہیں، جائیدادیں بھی بڑھ رہی ہیں. پہلے ان کی بڑھ رہی تھی، اب ان کے بچوں کی. تو میرے ملتان کے شہریوں، یہ دو سوچ کا مقابلہ ہے. ایک وہی سوچ جو سیاست میں آتی ہے ذاتی مفادات کے لیے، جو سیاست میں وعدے کرتے ہیں آپ سے اور صرف مقصد ہوتا ہے کہ اپنی اولادوں کے لیے پیسہ بنائیں. 20 سال پہلے جن کے پاس باہر کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں تھے، جائیدادیں نہیں تھیں، آج اربوں ڈالر باہر پڑا. اور پاکستان سارے بر صغیر میں پیچھے رہ رہا ہے. یعنی سب سے زیادہ انسانوں کے اوپر جو خرچہ کرنا چاہیے تھا جس ملک پہ، جو 50 سال پہلے بر صغیر میں سارے ممالک سے آگے تھا، آج ہیومن ڈیولپمنٹ میں سب سے پیچھے رہ گیا ہے. ہیومن ڈیولپمنٹ کا مطلب کہ ہم سب سے کم خرچہ کرتے ہیں اپنے لوگوں کے اوپر، ان کی صحت پہ، ان کے علاج پہ، ان کو انصاف دینے پہ. تو قومیں تو یہ میٹرو بسیں اور اوور پاسز اور انڈر پاسز اور موٹر وے بنانے کے سے قومیں آگے نہیں بڑھتی. قوم تب آگے بڑھتی ہے جب اس قوم کے لوگوں کے اوپر خرچہ کیا جاتا ہے. تو یہ جو دو سوچ ہیں وہ کیا ہے؟ ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جس پہ انسانوں کی قدر ہو، جس میں انسانوں کی عزت ہو، جس میں تعلیم کے اوپر سب سے پیسہ زیادہ خرچ کیا جائے، جس میں لوگوں کے روزگار کی فکر ہو، جس میں کسانوں کی محنت کشوں کی قدر کی جائے. تو میں آج آپ کے سامنے ملتان کے لوگوں، میں آپ کے سامنے پھر سے آپ کو یاد کرانا چاہتا ہوں جو دھرنے میں بار بار کنٹینر میں آپ کو میں ایک بات یاد کراتا رہا کہ جب تک لوگ اپنے حق کے لیے کھڑے نہیں ہوتے، جب تک لوگ اپنے حقوق کے کھڑے نہیں ہوتے، ان کے حقوق نہیں ملتے.
کنٹینر پہ میں آپ کو بار بار کہتا رہا کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش نہ کرے. جب بھی آپ سے کوئی ظلم اور ناانصافی ہو، پاکستانیوں، ملتان کے شہریوں، اپنے حقوق کے لیے آپ کھڑے ہوں. 2 مہینے سے میرے گھر کے باہر پختونخوا کے لوگ دھرنا دے رہے ہیں. کوئی ٹیچر تھے، کوئی صحت کے محکمے سے لوگ تھے. 2 مہینے انہوں نے میرے گھر کے باہر دھرنا دیا، اور 2 مہینے کے بعد پختونخوا کی حکومت اور ان لوگوں کے بیچ میں نے ان کو بٹھا کے لوگوں کو انصاف دیا. آج وہ سارے واپس چلے گئے مطمئن. مجھے یہ بتائیں کہ کیا نواز شریف کے گھر کے باہر کوئی دھرنا دے سکتا ہے؟ کوئی بلاول ہاؤس کے باہر دھرنا دے سکتا ہے؟ نواز شریف کے باہر 2000 پولیس ہے. کسی کی جرت ہے رائیونڈ جانے کی؟ نہیں جا سکتے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں کہ کسی بھی رکشے والے کی، ریڑھی والے کی، چھوٹے کسان کی، کسی مزدور کی، کسی سے ظلم ہو، وہ پرائم منسٹر کے گھر کے باہر جا سکے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں. برطانیہ میں 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ جو پرائم منسٹر کا گھر ہے، کسی کو بھی جب کسی چیز کے اوپر انہوں نے مظاہرہ کرنا ہو، سمجھے ان کو انصاف نہیں ملا، 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر جاتے ہیں لوگ. پاکستانیوں، ملتان کے رہنے والوں، آپ بھی یہ سمجھ جائیں کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا. 21 تاریخ کو آپ پروٹیسٹ کر رہے ہیں، آپ مذمت کر رہے ہیں کہ جو وعدے کیے تھے نون لیگ نے، کتنے وعدے پورے کیے ہیں؟ کتنی دفعہ آپ سے شہباز شریف نے کہا تھا کہ میں لوڈ شیڈنگ کم کروں گا؟ کتنی دفعہ کہا تھا؟ شہباز شریف مجھے ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں کہ بار بار شہباز شریف نے آپ سے نہیں کہا تھا کہ میں 6 مہینے میں لوڈ شیڈنگ کم کروں گا؟ لوڈ شیڈنگ کم ہوئی؟ مجھے لوڈ شیڈنگ تو چھوڑیں، کیا بجلی کی قیمت دگنی نہیں ہوئی؟ تو جب نہ لوڈ شیڈنگ کم ہوئی، مجھے یہ بتائیں کیا جرم کم ہوئے؟ کیا پولیس بہتر ہوئی؟ کیا سکول بہتر ہوئے؟ دانش سکول چل رہے ہیں؟ ذرا جا کے دیکھیں دانش سکول کا کیا حال ہے. کیا ہسپتالوں میں بہتر علاج ہو رہا ہے؟ کیا سورج سسٹم ٹھیک ہے؟ کیا صاف پینے کا پانی مل رہا ہے؟ لیکن تحفہ کیا مل رہا ہے ملتان کے لوگوں کو؟ 60 ارب روپے کی میٹرو بن رہی ہے. اچھی بڑی سڑکوں، بہترین سڑک کو توڑ کے میٹرو بننے لگی ہے. کیا آپ کو میٹرو کی ضرورت تھی یا بہتر ہسپتالوں کی ضرورت تھی؟ کیا آپ کو یاد رکھیں، پاکستان وہ ملک ہے 2.5 کروڑ بچے اسکولوں کے باہر ہیں. ملکوں کی اتنی آبادی نہیں ہوتی جتنے ہمارے بچے اسکولوں کے باہر ہیں. پاکستان وہ ملک ہے جدھر 2.5 لاکھ بچہ مرتا ہے گندا پانی پینے کی بیماریوں سے. وہ ملک ہے ہر 20 منٹ پہ ایک عورت بیچاری مرتی ہے ڈلیوری پہ. یہ وہ ملک ہے جدھر 40% ہمارے آبادی اپنا پورے قد پہ نہیں پہنچ سکتی کیونکہ ان کو خوراک نہیں صحیح ملتی. تو کیا یہ 60 ارب کی میٹرو کی ضرورت تھی ملتان کو؟ یہ پیسہ کسانوں کو دیتے. وہ بیچارے کسانوں سے پوچھیں کہ کیا ان کو بوریاں مل رہی ہیں جو گندم کی کٹائی ہوئی ہے؟
कितनों को बोरियां मिल रही हैं? तो उससे पहले भुट्टी की कीमत मिली नहीं मिली? यही पैसा किसानों पे लगा देते, ये अस्पताल ठीक करने पे लगा देते, और सबसे ज्यादा अगर ये तालीम पे लगा देते तो इससे कितना और आपको फायदा था। लेकिन कमीशन नहीं मिलनी थी जो मेट्रो पे मिलनी है, पैसा नहीं बनना था जो मेट्रो से बनना है। इस्लामाबाद को तबाह कर दिया है, इस्लामाबाद को तबाह कर दिया है, सड़क खोद दिया है, पिंडी को तबाह कर दिया, दुकानदारों को तबाह कर दिया। मेट्रो बना के पिंडी के अस्पतालों में एक खबर पड़ी थी, बच्चे को चूहे ने काट के मार दिया। 4-4 लोग एक बिस्तर में पड़े हुए हैं अस्पतालों में, लेकिन वह मेट्रो बन रही है। और फिर से मैं आपको याद कराऊं, कितना बड़ा जुल्म है कि 2.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है। तो मैं इसलिए आपके पास आया हूं क्योंकि आपने अपनी वोट से हुकूमत को, ये नून लीग को बताना है, नून लीग को आपने बताना है कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किए, और अपनी वोट से आपने बताना है कि हम नून लीग को जिस तरह भी वो इलेक्शन जीती थी, इस इलेक्शन में हमने जीतने नहीं देना। मुल्तान के लोगों, हाथ खड़ा करके बताओ 21 के लिए तैयार हो? और अब मैं आपको बताता हूं कि कैसे ये निजाम हम ठीक कर सकते हैं। पख्तूनख्वा में बल्दियाती इलेक्शन आ रहा है, इस महीने के आखिर में बल्दियाती इलेक्शन है। पख्तूनख्वा में क्या होगा ये सुने जरा। पहली दफा पाकिस्तान की तारीख में एक प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड मिलेगा। चीफ मिनिस्टर नहीं फैसला करेगा कि पैसा किधर खर्च करना है, सीधा पैसा जिलों में जाएगा। जिले के लोग फैसला करेंगे कि हमने पैसा किधर खर्च करना है। मुल्तान अगर पेशावर है तो पेशावर के लोग फैसला करेंगे कि उनको मेट्रो चाहिए या उन्होंने अपना सीवरेज सिस्टम ठीक करना है, साफ पीने का पानी लेना है, तालीम पे लगाना है। ये पेशावर के लोग फैसला करेंगे, चीफ मिनिस्टर फैसला नहीं करेगा। हर जिला फैसला करेगा कि उन्होंने जो प्रोविंशियल फाइनेंस अवार्ड है वो फैसला करेंगे हमने पैसा किधर खर्च करना है। यहां वजीर आला फैसला करता है कि मेट्रो चाहिए मुल्तान को। मुल्तान के लोगों से तो पूछा नहीं कि मुल्तान के लोगों को क्या चाहिए। मुल्तान के फैसले मुल्तान के लोगों को करने चाहिए, लाहौर से नहीं होने चाहिए, मुल्तान से होने चाहिए। और ये है नए पाकिस्तान का निजाम। पख्तूनख्वा में इंशाअल्लाह जो हम निजाम लेके आएंगे, ये 30 तारीख के बाद, बल्दियाती इलेक्शन के बाद, वो सारे पाकिस्तान के लिए मिसाल बनेगी। सबसे पहले जिले की जो इलेक्टेड नुमाइंदे होंगे वो फैसला करेंगे और पैसा डायरेक्टली उनको जाएगा। चीफ मिनिस्टर नहीं फैसला करेगा, जिले के मुंतखब किए हुए नुमाइंदे वो फैसला करेंगे पैसा किधर खर्च होगा। दूसरा, पुलिस बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान, बनेगा नया पाकिस्तान। और दूसरा, पुलिस को, और मुझे बड़ा फख्र है कि पख्तूनख्वा की पुलिस आज मिसाली पुलिस बन गई है सारे पाकिस्तान में। कराची में हादसा हुआ, पुलिस कुछ नहीं कर सकती कराची में। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि पुलिस को सियासी कर दिया है। सियासी भर्तियां पुलिस में, मेरिट का सिस्टम नहीं है। कोटे मिले हुए हैं आपस में कि तुम इतने पुलिस वाले रखवा लो, फलाना मिनिस्टर इतने पुलिस वाले रखा दे, और पुलिस में भर्तियां करने में पैसे लेते हैं, पैसा बनता है। कैसे पुलिस मुकाबला कर सकती है मुजरिमों का? कराची में जब तक पुलिस
غیر جانبدار نہیں بنتی، میرٹ پہ نہیں آتی، غیر سیاسی نہیں ہوتی، کبھی بھی پولیس کبھی بھی کراچی میں امن نہیں آئے گا، کیونکہ رینجرز کا کام نہیں ہے، یہ پولیس کا کام ہے۔ پختونخوا میں کیونکہ کوئی پولیس میں سیاسی مداخلت نہیں ہے، این ٹی ایس امتحان دے کے پولیس میں بھرتی ہوتا ہے، کوئی سفارش نہیں ہے۔ سب سے زیادہ سارے صوبوں میں سے دیکھ لیں، اگر پولیس والوں کے خلاف ایکشن لیا گیا پختونخوا میں لیا گیا، اس کا نتیجہ وہ صوبہ جدھر سب سے زیادہ یہ دہشت گردی کا نقصان ہوا، پچھلے سال کے مقابلے میں اس ایک سال میں 60% جرم کم ہوئے ہیں پختونخوا میں۔ آواز کسے دی میدان چ نہاری خان نے قوم کڈ لئی کاراں وچوں ساری خان نے، آواز کسے دی میدان چ نہاری خان نے قوم کڈ لئی کاراں وچوں ساری خان نے، سارے نس کے سیاسی توتے کے مارا ماری خان نے۔ عجیب ہویا نہ کوئی تاندلی دا فیصلہ کچہری پہ لال خان نے، عجیب ہویا نہ کوئی تاندلی دا فیصلہ کچہری پہ لال خان نے، عجیب ہویا نہ کوئی تاندلی دا فیصلہ کچہری پہ لال خان تو اب 60% اس صوبے میں جدھر جب تحریک انصاف کی حکومت آئی تھی 700 پولیس والے شہید ہو چکے تھے 5 سالوں میں، اس صوبے میں پچھلے ایک سال میں 60% جرم کم ہوئے ہیں، کیونکہ پولیس میں میرٹ ہے، کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہے، کسی سیاسی مخالف کے خلاف انتقامی کارروائی نہیں کی۔ پنجاب میں کیوں جرم اوپر چلے گئے ہیں؟ کیونکہ پنجاب میں پولیس سے غلط کام کروائے جاتے ہیں۔ پنجاب کی پولیس میں سیاسی مداخلت ہے، کوئی پولیس والا بھرتی نہیں ہو سکتا جب تک اس کی سفارش نہ ہو۔ پنجاب کے اندر پولیس میں پروموشن نہیں ہو سکتی جب تک رائے ونڈ سے کلیئرنس نہ ملے۔ پنجاب کی پولیس سیاسی کر دی گئی ہے، میرٹ نہیں ہے۔ آج میں ذرا یہ سنیں، آج میں آئی جی پنجاب کا بیان ابھی سن رہا تھا ٹی وی پہ آتے ہوئے، یہاں کوئی تحریک انصاف کے کارکنوں کا کچھ میڈیا کے ساتھ کچھ ہوا، ہم ابھی انکوائری بھی کر رہے ہیں، ہم انکوائری کر رہے ہیں کہ ہوا کیا۔ آئی جی پنجاب وہاں سے لاہور سے سٹیٹمنٹ دیتا ہے کہ میں مذمت کرتا ہوں، اس کی تحریک انصاف کی مذمت کرتا ہوں۔ شرم کرو، شرم کرو آئی جی، شرم آنی چاہیے تمہیں۔ آئی جی صاحب، او آئی جی صاحب، آئی جی صاحب، آپ پاکستان کے ٹیکس پیئر کے پیسے سے تنخواہ لے رہے ہیں یا شریفوں سے تنخواہ لے رہے ہیں؟ کون پیسہ دے رہا ہے آپ کو؟ ہم دے رہے ہیں، پاکستانی قوم دے رہی ہے، ٹیکس کے پیسے سے آپ کام کر رہے ہیں۔ آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ شریفوں کے ملازم بنے ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ زیادہ دیر نہیں ہے اور میں ابھی اس بات پہ آنے لگا ہوں کہ جو دھاندلی کی انہوں نے الیکشن میں، یہ 2015 میرا دل کہہ رہا ہے کہ نیا پاکستان کا سال ہے، اور انشاءاللہ یہ نیکوکاروں جو ایس ایس پی نیکوکاروں جیسے پولیس والوں کو ہم اوپر لے کے آئیں گے اور یہ شریفوں کے ملازموں کو پولیس سے باہر نکالیں گے۔ کون بچائے گا پاکستان؟ بولو کون بچائے گا پاکستان؟
اب میں آتا ہوں جو میری قوم, مجھے اتنا فخر ہے اپنی پاکستانی قوم پہ کہ 126 دن کے دھرنے میں جو آپ نے میرا ساتھ دیا, اور دھرنے کے دوران جو میں ملتان آیا تھا اسٹیڈیم میں, زندگی میں نہیں بھول سکتا جو آپ کا جوش اور جذبہ. سارا اسٹیڈیم ہی بھرا تھا, باہر بھی لوگ کھڑے ہوئے تھے. تو جو آپ سب نے مل کے میرے ساتھ 126 دن دھرنے پہ گزارے, اس کی وجہ سے, اور جو ہمارے لوگ شہید ہوئے ان کی شہادتیں ضائع نہیں گئیں, کیونکہ جوڈیشل کمیشن پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں بنی ہے. اور جوڈیشل کمیشن میں جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں, میں ابھی سے ہی آپ کو مبارک دے رہا ہوں. پاکستانیوں, مبارک ہو آپ کو. سب سے پہلے تو ایک بڑی عجیب چیز نکلی جوڈیشل کمیشن میں. کیا نکلی کہ پتا چلا کہ الیکشن کمیشن نے اضافی بیلٹ پیپر چھاپے. یہ بھی چیز سامنے آ گئی. وہ کہتے ہیں جی ہم تو چھاپتے ہیں 5%, 4% ایکسٹرا اضافی بیلٹ پیپر. لیکن پاکستانیوں, ایک اور چیز سامنے آئی کہ ایک حلقے میں 100 اضافی بیلٹ پیپر جا رہے ہیں, اور ساتھ والے حلقے میں جس میں خواجہ سعد رفیق تھے, 1,26,000 بیلٹ پیپر ایکسٹرا جا رہے ہیں. دیکھوں گا میں تو دیکھوں گا, تم بھی دیکھو گے, تم بھی دیکھو. تو سارے پختونخوا کے اندر ہم دیکھ رہے ہیں کہ 3% سے 5% ایکسٹرا بیلٹ پیپر چھپ رہے ہیں. ایک دم 16% ایک حلقے میں بیلٹ پیپر جا رہے ہیں. وہ کس کا حلقہ تھا؟ میاں صاحب کے دماد کا کیپٹن صفدر کا حلقے میں 17%, 16% ایکسٹرا بیلٹ پیپر جا رہے ہیں, یعنی کہ 80,000 ایکسٹرا بیلٹ پیپر. تو یہ بڑی مزیدار چیزیں سامنے آ رہی ہیں. اگر جوڈیشل کمیشن نہ بنتی یہ نہیں پتا چلنا تھا. اچھا, نون لیگ کہتی ہے کہ ان حلقوں میں بھی اضافی بیلٹ پیپر زیادہ گئے ہیں جدھر تحریک انصاف جیتی ہے. گئے ہیں, تحریک انصاف جیتی ہے, لیکن میں آج آپ کو بتا رہا ہوں تحریک انصاف آپ کی دھاندلی کے باوجود جیتی ہے. جب آئے گا عمران سب کی جان, یعنی کہ دھاندلی کر کے بھی جیت نہیں سکے. شرم کرو, دھاندلی بھی نہیں کر کے جیت سکے, اور دھاندلی کرنی بھی نہیں آئی صحیح طرح, کیونکہ سارے انکشاف سامنے آ رہے ہیں. اور میں سب سے زیادہ کل کی انتظار کر رہا ہوں. کل کیا ہو رہا ہے؟ کل میرا حلقہ جو اسپیکر صاحب کا بھی حلقہ ہے, میں بڑے ادب سے اسپیکر صاحب کا نام لے رہا ہوں, NS 122. اب کل ٹرائیبیونل میں اس کا کیس جا رہا ہے. بڑی دیر سے میں انتظار, 2 سال ہو گئے انتظار کرتے ہوئے. آخر ٹرائیبیونل میں اب کیس جائے گا, اور پاکستانی تیار ہو جاؤ. یہ بڑا مزیدار کیس ہے. پہلے تو NA 125 کی وکٹ گری, اب مجھے نظر آ رہی ہے NA 122 کی بیچ والی وکٹ. آواز کی صدی میدان چ نہاری خان نے قوم کڈ لئی کاراں وچوں ساری خان نے. آواز کی
بھی میدان چ نہاری خان نے قوم کٹ لئی پیرا مچے ساری خان نے سارے نس گئے آسی توتے کے مارا ماری خان نے انشاءاللہ انشاءاللہ کل سے جو شروع ہو رہا ہے کیس NA 122 کا، اس میں بڑی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی. اور میں یہ کیوں، اب میرے پاکستانیوں پوچھو میرے سے کہ مجھے کیا فرق پڑنا تھا. 4 حلقے مانگے تھے، اگر 4 حلقوں میں یہ 2 سال پہلے نون لیگ ان کی تفتیش کر دیتی تو نہ میں دھرنا دیتا، نہ میں سڑکوں پہ نکلتا، نہ جوڈیشل کمیشن بنتی. میں کیوں کہہ رہا تھا 4 حلقے؟ پرائم منسٹر تو نہیں بن جانا تھا 4 حلقوں سے میں اس لیے کہہ رہا ہوں. اور میرے پاکستانیوں یہ غور سے سنو، یہ میں آخری بات کر رہا ہوں. دیکھیں، جب تک آپ کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہوگی، جمہوریت نہیں آئے گی. کبھی حکمران آپ کی خدمت نہیں کریں گے اگر ان کو پتا ہو کہ وہ دھاندلی کر کے جیت سکتے ہیں. کبھی ایک عام آدمی، ایک ریڑھی والا، ایک چھابڑی والا، ایک چھوٹا دکاندار، ایک چھوٹا کسان، ایک رکشہ والا، کبھی بھی ان کی اس معاشرے میں قدر نہیں ہوگی اگر آپ کی ووٹ چوری ہوگی. جب تک آپ کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہوگی، پیسہ آپ پہ یہ حکمران خرچ نہیں کریں گے، میٹرو پہ خرچ کریں گے، کمیشن بنانے کے لیے، پیسہ بنانے کے لیے، آپ کے اوپر نہیں خرچ کریں گے. میں یہ 4 حلقوں کے لیے صرف اس لیے کھڑا ہوا تھا، MNA بننے کے لیے تو نہیں. میں تو 3 NA کے حلقوں سے جیت چکا تھا. میں تو 4 سیٹوں پہ کھڑا ہوا تھا. 2 سیٹوں پہ تاریخ میں سب سے زیادہ ووٹ لیے اپنے حلقوں میں. 3ری سیٹ بھی جیت چکا تھا. میں تو صرف اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ میرے پاکستانیوں کی ووٹ کی اہمیت ہو، قدر ہو، تاکہ میری قوم کی قدر ہو. میں اس لیے کھڑا ہوا تھا کہ میں چاہتا تھا کہ میرے پاکستان کے اندر حقیقی جمہوریت آئے. یہ بادشاہ جو خاندانی اپنے بچوں کو تیار کر رہے ہیں آپ کو غلام بنانے کے لیے، ان کو صرف تب شکست ہم دے سکتے ہیں کہ الیکشن صاف اور شفاف ہوں. میں اس لیے 126 دن کا دھرنا دیا تھا کہ کمیشن بنے تاکہ تفتیش ہو، انکشاف ہو کہ اصل میں انہوں نے کیسے عوام کا مینڈیٹ چوری کیا. اور جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور انشاءاللہ جو چیزیں سامنے آئیں گی، کم از کم اس جوڈیشل کمیشن کے بعد یہ ہوگا کہ کبھی کسی کی جرت نہیں پڑے گی الیکشن میں دھاندلی کرنے کی. تو ملتان کے شہریوں، 21 تاریخ کو یاد رکھیں، بائی الیکشن نہیں ہے. یہ آپ نے پروٹیسٹ کرنی ہے. آپ نے بتانا ہے ان کو، یہ شریفوں کو، کہ ہم آپ کی بادشاہت نہیں قبول کرتے. آپ نے بتانا ہے کہ جو آپ نے وعدے کیے تھے 2 سال میں، بتائیں کتنے وعدے پورے کیے ہیں. میٹرو تو بن گئی، کمیشنیں مل گئی، لوگوں کے لیے کیا کیا آپ نے؟ اس لیے آپ نے 21 تاریخ کو نکلنا ہے، ایک سوچ کو شکست دینے کے لیے، ایک بادشاہت کی ذہنیت کو شکست دینے کے لیے، اور حقیقی جمہوریت کے لیے، اپنے حقوق کے لیے کھڑے ہونا ہے. آپ نے اپنی ووٹ دے کے ثابت کرنا ہے کہ پاکستان میں تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے.